السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، سب سے پہلے ہم آج بی اے کی جو تھرڈ ایئر کی سیاسیات کا مضامین ہے میں پڑھنے والے بچے ہیں اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر میں بہت سے بچے سیاسیات پڑھتے ہیں اور کچھ بچے اپنی بہت سی مصروفیات کی وجہ سے کتاب کو ٹائم نہیں دے پاتے، تو ہم نے سوچا کہ ان کے لیے ایک ایسی ویڈیو تیار کی جائے جو ان کو بی اے کے سیاسیات میں اچھے سے اچھے نمبر لانے میں مدد دے۔ جو آگے وکالت کرنا چاہتے ہیں یا بی اے میں اچھے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سنہری موقع ہے۔ بی اے کا جو تھرڈ ایئر کا سلیبس ہے اس میں ٹوٹل 10 چیپٹر ہے۔ جو باب نمبر 1 ہے یعنی چیپٹر 1، اس میں پہلے چیپٹر کا نام ہے علم سیاسیات۔ علم سیاسیات کا سوال نمبر 1 ہے علم سیاسیات کی تعریف، اس کی وسعت، علم سیاسیات کا آغاز، علم سیاسیات میں رویہ جاتی انداز فکر، علم سیاسیات کی تعریف اور اس کا دائرہ کار۔ یعنی یہ سوال 4-5 قسم کے ہیں، یہ مختلف پیپروں میں اس نے گھما پھرا کے دیے ہیں ہر یونیورسٹی میں۔ یہ جب بھی آئیں گے ان کا جواب یہی ہوگا جو آپ بھی ہم بحث کریں گے۔ بی اے لیول پہ کافی زیادہ لکھنا پڑتا ہے، خصوصاً پنجاب یونیورسٹی، سرگودا، باولپور، کشمیر اور دوسری تمام یونیورسٹیوں میں اچھا خاصا لکھنا پڑتا ہے، ورنہ نمبر اتنے وہ نہیں ملتے جن کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب سب سے پہلے ہم سوال کا مفہوم بتائیں گے۔ مفہوم میں ہم کہتے ہیں کہ سیاسیات کا جو لفظ ہے وہ یونانی زبان کے لفظ پولس سے ماخوذ ہے، جس کے معنی شہری مملکت کے ہیں۔ چنانچہ ایسا علم جو مملکت کے مسائل سے بحث کرتا ہے سیاسیات کہلاتا ہے۔ جو سیاسیات کا عظیم مفکر ہے ارسطو کا کہنا ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے۔ اس کے مطابق کوئی بھی انسان روئے زمین پر تنہا زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہر انسان اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسروں انسانوں پر انحصار کرتا ہے۔ یہی باہمی انحصار تمام نسلوں اور انسانوں اور ایک دوسرے سے منسلک کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم سیاسیات کے جو لغوی معنی ہے وہ سیاست کا علم ہے۔ اور ریاست کا علم کیا ہے؟ سیاست کا علم کیا ہے؟ تشکیل میں کون کون سے عوامل فرما ہیں یا آبادی، علاقہ، دارالحکومت، یہ سب باتیں علم سیاسیات میں انہی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ مختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی ان تمام سرگرمیوں سے بحث کرتا ہے علم سیاسیات، جو وہ ریاست میں رہ کر سارے انجام دیتا ہے۔ یعنی وہ تمام سرگرمیاں جو وہ ریاست میں رہ کے سارے انجام دیتا ہے اس سے بھی علم سیاسیات کا نام دیا جاتا ہے۔ انسان جوں تہذیب و تمدن کے جو ارتقائی مراحل ہیں وہ طے کرتا جاتا ہے اور وہ مہذب اور امن و پسند ہوتا گیا ہے، کیونکہ شروع میں انسان پتھروں میں رہتا تھا، غاروں میں رہتا تھا، اسے کسی قسم کی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جوں وہ مدارج طے کرتا گیا وہ حقوق و فرائض سے آگاہ ہوتا گیا۔ اس کے علاوہ ریاست کے نافذ کردہ قوانین کی پابندی اپنا فرض سمجھنے لگا، کیونکہ وہ ماضی کے جو سخت ترین تجربات کیے ہیں، اس نے پتھروں میں رہنا، اسے لوگ کوئی خوراک لینے کے لیے اسے مارتے تھے، اس سے لڑتے تھے، اس نے اپنی زندگی میں جو تلخ تجربات کی ہوتی ہیں ان کو وہ سمجھ گیا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو قوانین ہے وہ اسی کی بہتری کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اگر ٹریفک میں قوانین نہ رکھیں اور بے ہنگم چلیں تو ہم کو پتہ ہے کہ ہم ہی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان جوں ہی ارتقائی مراحل طے کرتا گیا ہے وہ سمجھتا جاتا ہے، اور اس طرح اس نے قوانین بنا لیا اور تمام نافذ العمل قوانین حکومت کے دائرہ کار کو سمجھنے کے لیے انسان تیار ہو گیا۔ اس تجربے کو عملی جو نوعیت دی گئی وہ اور علمی نوعیت دی گئی، اسی کا مطالعہ اور اسی کو علم سیاسیات کا بھی نام دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم علم سیاسیات کی تعریفیں کریں گے۔ علم سیاسیات کی مختلف مفکرین نے مختلف تعریفیں کی ہیں اور انہی مختلف تعریفوں میں سے ہم کچھ تعریفیں زیر بحث لاتے ہیں۔ سب سے پہلی تعریف کی ہے جناب جو اہم ترین مفکر ہیں ارسطو۔ ارسطو کہتے ہیں کہ علم سیاسیات شہری ریاستوں کا علم ہے۔ اس کے بعد جنہوں نے تعریف کی ہے وہ ہے یہ لاسکی، گیٹل، گول کراؤس۔ یہ تقریباً لاسکی، گیٹل، گول کراؤس تقریباً
تینوں نے ایک ہی قسم کی تعریف کی ہے، اور وہ ہے علم سیاسیات ریاست اور حکومت دونوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ تعریف کرتے ہیں ڈاکٹر گارنر۔ ڈاکٹر گارنر کہتے ہیں کہ علم سیاسیات کا تعلق ریاست کی ابتدا اور انتہا سے ہے۔ نمبر 4 پہ تعریف کرتے ہیں پال جینٹ۔ پال جینٹ کہتے ہیں کہ علم سیاسیات سماجی علوم کا وہ حصہ ہے جو ریاست اور حکومت کے بنیادی اصولوں سے بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 5 پہ آتے ہیں جارج سیلے۔ جارج سیلے کہتے ہیں کہ علم سیاسیات حکومت کے مظہری کی تحقیق سے متعلق ہے، یعنی علمی سیاسیات جو حکومت کا وزر ہوتا ہے، یعنی حکومت کا علم ہوتا ہے، اس کے متعلق ایک علم کا نام ہے۔ نمبر 6 پہ آتے ہیں گریوز۔ گریوز ایک برطانوی مفکر ہے اور انہوں نے بھی علم سیاسیات میں انقلاب برپا کیا تھا۔ یہ کہتے ہیں علم سیاسیات طاقت، اختیار اور اقتدار کے متعلق پیدا ہونے والے تصادم سے بحث کرتا ہے۔ نمبر 7 پہ آتا ہے ڈیوڈ ایپٹر۔ ڈیوڈ ایپٹر کہتے ہیں کہ علم سیاسیات مجموعی طور پر حکمرانوں اور عوام کے تعلقات اور ان کے ذرائع سے بحث کرتا ہے۔ یہ ڈیوڈ ایپٹر کی تعریف ہے۔ جو نمبر 7 پہ ہے ڈیوڈ ایپٹر۔ ڈیوڈ ایپٹر کہتے ہیں کہ علم سیاسیات مجموعی طور پر حکمرانوں اور عوام کے تعلقات اور ان کے ذرائع اور مقاصد سے بحث کرتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہم ماڈرن ڈکشنری، جو آج کل ڈکشنری چل رہی ہے، اس کے مطابق تعریف دیکھتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ علم سیاسیات سیاست اور سیاسی رویات کے مطالعہ کا نام ہے۔ نمبر 9 پہ ای سمتھ آتے ہیں۔ ای سمتھ نے بھی بڑی اچھی تعریف کی ہے۔ ای سمتھ کہتے ہیں کہ علم سیاسیات دیگر عمرانی علوم کی طرح ایک شاخ ہے جو خاص طور پر ریاست، حکومت اور ان کی کارکردگی سے بحث کرتی ہے۔ نمبر 10 پہ آتے ہیں بلنچلی۔ بلنچلی نے تعریف کی ہے کہ علم سیاسیات وہ علم ہے جس کا تعلق ریاست سے ہے۔ اس کے بعد ہم علم سیاسیات کی جو حدود اور وسعت ہے اس پر بحث کریں گے، یعنی مین سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس میں ہم شروع کرتے ہیں کہ ارسطو کا کہنا ہے کہ ریاست انسان کی فطری ضروریات اور زندگی سے نمودار ہوئی ہے، پھر انسان نے اس کو اپنی بہتری کے لیے قائم کیا ہے۔ علم سیاسیات کی وسعت کو زیر بحث لاتے ہوئے ہم درج ذیل مراحل کو طے کرتے ہیں۔ آگے آپ نے اسی طرح ہیڈنگ میں لکھنا ہے، جب ہیڈنگ میں لکھیں گے تو اچھے نمبر ملیں گے آپ کو۔ سب سے پہلے ہم خاندان پر بحث کریں گے۔ قدیم دور میں خاندان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، کیونکہ خاندان کو کسی ریاست کی اکائی کہا جا سکتا ہے۔ یہی خاندان کسی ریاست کی بنیاد ڈالنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ قدیم دور میں خاندان کی شکل کیا تھی اور خاندان کی ریاست میں کیا اہمیت تھی، یہ سب دائرہ کار ریاست اور یہ سب ہمیں علم سیاسیات میں ملتا ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے قبیلہ، جسے ٹرائب بھی کہتے ہیں۔ خاندان مل کر کسی طرح چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی شکل اختیار کر گئے اور پھر اس سے چھوٹی چھوٹی یونانی ریاستوں نے جنم دیا۔ یہ سب علم سیاسیات کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ آگے آتا ہے معاشرہ۔ معاشرہ کسی طرح وجود میں آیا یا کس طرح وجود میں آیا، کس طرح ریاست کی شکل اختیار کیا گیا، ریاست اور معاشرے میں کیا فرق ہے، یہ ساری معلومات بھی ہم کو علم سیاسیات میں ملتی ہیں۔ یہاں ہم نے یہ بتانا ہے کہ علم سیاسیات کی جو حدود ہیں اور یہ کتنی وسیع ہے اور اس میں کس کس چیز کا مطالعہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ ریاست آتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو ریاست سے علیحدہ کر کے بہتر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی انسان ہے وہ کسی ریاست یا ملک سے نکل جائے تو وہ علیحدہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ ریاست کا جو وجود فرد کی بقا اور ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ جب ریاست اس قدر اہمیت کی حامل ہے تو پھر ہمیں ریاست کا بغور مطالعہ کرنا ہوگا، بلکہ ریاست کو ہر زاویے سے پرکھنا ہوگا۔
بعض اوقات تو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ علم سیاسیات کی وسعت ریاست کے ارتقائی منازل کے ساتھ ساتھ پھیلتی گئی ہے۔ ماضی میں صرف ریاست اور حکومت ہی علم سیاسیات کے دائرہ کار میں شامل تھے، جبکہ اب ریاست کے مختلف ادارے جنم لے چکے ہیں۔ ان کی تشکیل، اہمیت اور ان اداروں کی جو تشکیل کار فرما ہے، سب علم سیاسیات کے دائرہ کار میں شامل ہو چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ جنگ عظیم دوم کے بعد ایشیا، افریقہ، لاطینی امریکہ میں بے شمار ریاستیں وجود میں آئی ہیں، جس سے علم سیاسیات کے دائرہ کار میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ نمبر 5 پہ آتی ہے حکومت۔ حکومت ریاست کا لازمی جزو ہے۔ جدید دور میں مختلف براعظموں کی ریاست کے نظام اور حکومت کا مطالعہ کرنے کے لیے ہم علم سیاسیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ سب معلومات ہمیں علم سیاسیات سے ملتی ہیں۔ نمبر جو 6 پہ آتا ہے وہ سیاسی ادارے ہیں۔ ریاست میں پارلیمنٹ کیا سر انجام دیتی ہے، عدلیہ کیا ہوتی ہے، انتظامیہ، مقننہ، یہ سب کیا کام کرتے ہیں، یہ سیاسی ادارے ہیں، یہ سب ہمیں علم سیاسیات سے ملتا ہے۔ آگے آ جاتا ہے انجمنیں اور تنظیمیں۔ جو بھی انجمنیں جیسے ہلال احمر یا کوئی تنظیم بنتی ہے تو اس میں وہ بھی ریاست کے اندر ہی ہوتی ہے، اور اس میں کا بھی علم کا مطالعہ علم سیاسیات میں کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر حکومتی ادارے ہیں۔ غیر حکومتی ادارے جو اس وقت پوری دنیا میں اور نہ صرف دنیا میں بلکہ ہر ملک میں موجود ہیں، ان کا مطالعہ بھی علم سیاسیات میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 9 میں بین الاقوامی ادارے آ جاتے ہیں۔ جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ علم سیاسیات تقابلی سیاست میں کس قدر وسعت رکھتا ہے۔ اس سے ایک ایسا علم یعنی وجود میں آیا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ معاشرتی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، ثقافتی لحاظ سے بین الاقوامی کا سب سے پہلے تو بین الاقوامی تعلقات یعنی بین الاقوامی دو قوموں کے درمیان، یعنی پاکستان، امریکہ یا کسی ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ جو موازن ہوتا ہے اسے بین الاقوامی تعلقات کہتے ہیں۔ تو اس کی ریاست اس قدر وسیع ہو چکی ہے کہ وہ دنیا میں پھیل چکی ہے، تو اس سارے بین الاقوامی تعلقات میں تجارت، معاملات، یہ سب اس کا مطالعہ بھی علم سیاسیات میں شامل ہو چکا ہے، یعنی علم سیاسیات اتنا وسیع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نمبر 10 پہ سیاسی اور معاشی معاہدے۔ یہ معاہدے میں تھوڑا آ گیا ہے، غلطی آ گئی ہے، مسٹیک آ گئی ہے لکھنے میں جلدی، تو آپ پریشان نہیں ہونا۔ معاہدے یہ ادھر دوسری ہے ڈالنی تھی، تو چلو شروع کرتے ہیں۔ دنیا میں ہونے والے سیاسی اور معاشی معاہدے بھی خالصتاً اس علم کا حصہ بن چکے ہیں۔ معاہدے کتنی مدت کے لیے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، وہ کیوں کا ضروری ہے، ان تمام سوالوں کے جواب اور صرف علم سیاسیات میں ہی ملتے ہیں۔ نمبر 11 پہ آتا ہے اطلاعاتی اور مواصلاتی مواد۔ اطلاعاتی اور مواصلاتی مواد دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا میں صنعتی، نظریاتی، معاشی، معاشرتی اور اس طرح کے بے شمار انقلاب آئے ہیں، جن سے علم سیاسیات کے دائرہ کار میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ کمپیوٹر کے دور نے اس علم کو اور بھی تقویت بخشی ہے، اور اب تو ذرائع مواصلات نے اس قدر دائرہ کار وسیع کر دیے ہیں کہ پوری ریاست ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ پوری دنیا میں واقع ہونے والا اگر ایک واقعہ دنیا کے ایک حصے میں ہوتا ہے تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اور اس کے اثر انداز ساری دنیا پہ ہوتے ہیں۔ نمبر 12 پہ آتا ہے افراد کے باہمی تعلقات۔ مواصلاتی جو انقلاب آیا ہے اس کی وجہ سے ہر فرد کو اہمیت دی گئی ہے، ہر فرد عقل مند ہو گیا ہے، کیونکہ ہر ایک کو ریاست کے ایک جز کا علم ہوتا ہے، کتنا بجٹ بنا ہے، کیا کچھ ہوا، سب کچھ ہر آدمی کو پتہ ہے، اور ایک معلومات دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی ہے۔ ہر افراد اگر کسی ایک شخص کا حقوق غصب ہوتا ہے تو پوری ملک میں اس کا ہنگامہ ہو جاتا ہے، تو یہ اس چیز کا بھی مطالعہ علم سیاسیات میں شامل ہے۔ نمبر 13 پہ آتا ہے افراد کے رویے۔ جو افراد کے رویے ہیں ان کا بھی علم سیاسیات میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں
ثابت کیا گیا ہے کہ امیری، غریبی اور مختلف قسم کی محرومیاں کس طرح سے ریاست کے سیاسی نظام کو متاثر کرتی ہیں۔ انہی رویوں پر مبنی علم جو ہوتا ہے اسے علم سیاسیات میں افراد کے رویے کے مطالعہ بھی کرنا ضروری ہے، جو علم سیاسیات کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ یعنی افراد کے رویوں کا علم بھی علم سیاسیات کی وسعت میں شامل ہے۔ نمبر جو 14 پہ آتا ہے وہ ہے سیاسی تصورات۔ سیاسی تصورات نے دنیا میں بہت ہی پھیلاؤ کیا ہے، ہیجان پیدا کیا ہے۔ اٹلی، جرمنی میں مسولینی، ہٹلر کے نظریات سیاست اور جارحیت کی بنیاد ڈالی۔ فاشزم کو فروغ ملا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کمیونزم، سوشلزم، سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ آپ بعد میں پڑھیں گے کہ اس نظام کو بھی اس نے علم سیاسیات نے اپنے دائرے میں لے لیا، اور معاشرتی، معاشی، سیاسی یہ سارے مسائل بھی علم سیاسیات میں شامل ہو گئے، جن کی وجہ سے سیاسی تعلقات یا سیاسی تعلقات میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پھر نمبر 15 پہ آتا ہے پبلک ایڈمنسٹریشن۔ جدید ریاست میں موجود ہر قسم کے ادارے ہیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن بھی ایک ادارہ ہے، اس کا بھی علم سیاسیات کے دائرہ میں شامل ہے، جس سے ملک میں ترقی اور خوشحالی کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس لیے جدید ریاست نے ایک ایسا تنظیمی ڈھانچہ تشکیل دیا جس سے بجٹ کی تشکیل، محصولات، اس کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی سطح پر جو برآمدات اور درآمدات ہوتی ہے اس میں، اور قواعد و ضوابط، اور جس طرح وہ ریاست کے مذکورہ معاملات اور ایسے جو تمام معاملات ہیں ان کو بااحسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے علم سیاسیات میں مختلف طریقے وضع کیے گئے ہیں، جن کو مختلف کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا اور اس سے علم سیاسیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یعنی اس طرح علم سیاسیات میں بہت زیادہ وسعت پیدا ہو گئی ہے۔ قانون کو سمجھنے میں کوئی ملکی مسئلہ ہے، یعنی جو تمام ادارے ہیں وہ بھی علم سیاسیات کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ 15 ہیڈنگ تھے، اب اپنے پاس سے بھی بہت سی ہیڈنگ لکھ سکتے ہیں، سوال کو سمجھنی ہے اور یہ اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔